کیا رسپانس کریں گی اور اگر آپ ملزمان کو کیسے آپ دیکھ لیں گے؟ میں شاہ محمود صاحب کو صرف یہی کہوں گی کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ان کو مسلم لیگ نون کے نقصان اور فائدے کی بہت فکر ہے. بڑی مہربانی ہے ان کی. مسلم لیگ نون اپنے فائدے کو بھی پہچانتی ہے, اپنے نقصان کو بھی پہچانتی ہے. بہرحال وہ بہت انہوں نے میری فکر کی ہے, اس کے لیے بڑی مہربانی ان کی. دباؤ میرے پہ تو کوئی نہیں ہے, نہ ہماری جماعت پہ, بلکہ اب دباؤ ان پہ ہے کہ انہوں نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا, تو میں انتظار کر رہی ہوں کہ وہ جیلیں بھریں آ کے. اور بسم اللہ جو ہے وہ زمان پاک سے ہونی چاہیے. پہلے زمان پاک میں جو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی فرسٹ لائن آف ڈیفنس میں خواتین کو رکھا ہوا ہے, تو ان کو ہٹائیں, ان کو کہیں کہ نہیں, میں نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے, میں سب سے پہلے میں خود جاؤں گا جیل بھرنے کے لیے. تو میں تو انتظار میں, اور رانا صاحب نے کہا ہے کہ ہم انتظار میں ہیں. ہم تو اپنی آنکھیں نظریں بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آئیں, تشریف لائیں, آپ کو بھی پتہ چلے کہ جیل کیا ہوتی ہے, آپ کو بھی پتہ چلے ڈیتھ سیل کیا ہوتا ہے, آپ کو بھی پتہ چلے کہ قربانی کیا ہوتی ہے. تو اس کا آغاز زمان پاک سے ہونا چاہیے. میرے پہ کوئی پریشر نہیں, پریشر ان پہ ہے جنہوں نے یہ بات کی, اب اس کو پورا کریں. بڑی مہربانی آپ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو داغی صاحب واپس بھی ہیں, مگر ان کی ابھی تک واپسی کو ریکگنائز نہیں کیا جا رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اب نئے اب آپ ہیں, ادھر سے بلاول صاحب ہیں, اب ایک نیا سمجھے کہ دوسری نسل آ گئی ہے, کیا کوئی امکان ہے کہ کوئی بہتری کر رہی ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال سے اتفاق نہیں کرتی. ایک انتقام ہوتا ہے اور ایک اپنے جرائم کی جواب دہی ہوتی ہے. ہمارے ساتھ جو ہوا وہ انتقام تھا. رانا صاحب کے کیس کا آپ نے حوالہ خود ہی دے دیا. جی جی جی, مثال آپ نے دی. اب انہی کا کیس آپ اٹھا لیں. مطلب ہمارے مخالفین نے بھی اس وقت بھی, جب یہ کیس بنایا جا رہا تھا, ہمارے مخالفین نے بھی یہ بات مانی کہ یہ کیس چھوٹا تھا, اور جو کہتے تھے جان اللہ تعالیٰ کو دینی ہے, تو آج ان کو جواب دینا چاہیے نا اس بات کا کہ وہ جان تو دینی اللہ تعالیٰ کو, مگر جواب بھی دینا پڑے گا. اس دنیا میں بھی جواب دینا پڑے گا, اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دینا پڑے گا. تو پہلے تو یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ بات بہت امپورٹنٹ یہ ہے سمجھنا کہ ہمارے ساتھ جو ہوا وہ انتقام تھا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص کھڑا ہو کے ای سی پی کے چیئرمین کو یا حکومتی عہدیداروں کو, ان کے خاندانوں کو دھمکیاں دیتا ہے کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں, تمہارے بیوی بچوں کو چھوڑیں گے نہیں, تو کیا وہ صرف اس لیے بچ کے نکل جائے کیونکہ وہ ایک سیاستدان ہے؟ ایک انسان جس نے عدالت میں جھوٹ بولا ہے, اپنے خاندان کے افراد کو چھپایا ہے, اور آج وہ جواب دینے سے بھاگ رہا ہے, تو کیا اس کو, اور جھوٹ بولا ہے, قوم سے جھوٹ بولا ہے, اپنے اثاثوں میں وہ ڈکلیئر نہیں کیا, تو کیا وہ اس بات کے لیے چھوڑ دیا جائے, اس کے جھوٹ پہ پردہ ڈال دیا جائے کہ وہ سیاستدان ہے؟ اور ایک آپ نے گھڑیاں بیچی ہیں, آپ نے دوسرے ملکوں کے دیے گئے اسٹیٹ آف پاکستان کو جو تحائف دیے گئے, آپ نے ان کے بارے میں جھوٹ بولا, ان کو ڈکلیئر نہیں کیا, آپ نے ان کو بیچا, اور ان کو بیچ کے دبئی سے جو پیسے آپ پاکستان لے کر آئے وہ آپ ایک جہاز میں بھر کے لائے, منی لانڈرنگ کی آپ نے. تو کیا آپ کو اس لیے کھلی چھوٹ دے دی جائے کیونکہ آپ ایک جماعت کے سربراہ ہیں؟ اور پھر فارن فنڈنگ میں نے آپ کو ابھی جیسے بتایا, کلیئر ایویڈنس ہے کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے, اور اس کے لیے آپ نے انگلینڈ میں کلبز میں جھوٹے میچ کروائے, اور وہ پیسہ آپ پاکستان لے کر آئے, اور اس کو ڈکلیئر نہیں کیا, اس کے بارے میں جھوٹ بولا, وہ اکاؤنٹس چھپائے. تو آپ کو صرف اس لیے بیل آؤٹ دے دیا جائے کیونکہ آپ ایک سیاستدان کے کا نقاب آپ نے اوڑھا ہوا ہے؟ تو یہ کوئی اقامہ پر نکالا نہیں جا رہا, بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا نہیں جا رہا. یہ حقائق کو سامنے رکھنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جرائم کریں, آپ نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ کے, میڈیا پہ آ کر کھلے عام لوگوں کو دھمکیاں دیں, ان کے خاندانوں کو ڈرائیں دھمکائیں, اور آپ صاف بچ کے نکل جائیں. یہ نہیں ہوگا. آپ پلیز دونوں چیزوں کو کائنڈلی ایکویٹ نہ کریں. ایک بھی انتقام پر مبنی کیس اگر حکومت نے بنایا ہے تو ابھی مجھے بتائیں, میں خود اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی. چھوٹا سا سوال تھا, جی, اب آپ کے پاس اقتدار ہے, سوشل میڈیا کا کوئی آپ سبب آپ کر رہے ہیں, جو کوئی سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے, کوئی حکومت اس کا سبب کر رہی ہے, کوئی پلاننگ کر رہی ہے؟ رانا صاحب یہ سوال ہے میرا آپ سے.
सोशल मीडिया की ये बात नहीं है, बात ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी होता है। एक दो चैनल्स ऐसे हैं जो पार्टी के स्पोक्स पर्सन्स बने होते हैं, वहाँ पर भी झूठ इतना बोला जाता है कि मैं अपने बारे में कोई चीज़ देख रही होती हूँ तो मुझे हैरानगी होती है कि ये मेरे बारे में स्टेटमेंट्स चल रही हैं, ये कहाँ से आए हैं, और ज़राए लिखा होता है आगे, क्योंकि जब झूठ बोलना होता है तो आगे ज़राए लिखा होता है। तो ये सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर जिसका जो दिल करता है वो बात करता है, और उसके ऊपर उसकी कोई ना पकड़ है ना पूछ है। तो जो आपके डेफेमेशन लॉज हैं उनको हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए। सच बोला है तो जवाबदेही होनी चाहिए, लेकिन झूठ की पकड़ भी होनी चाहिए, और ये सोशल मीडिया के लिए भी है, ये प्रिंट मीडिया के लिए भी है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी है, और ये सियासतदानों के लिए भी है कि एक दूसरे पर आप इस तरह खड़े होकर गन नहीं उछाल सकते। अब कितने ये जो हमारी मुखालिफ जमात के ऊपर कितने हरजाने के दावे हुए क्योंकि झूठ बोला है। और आप ये देखें कि जब इंग्लैंड में आप झूठ बोलते हैं तो वहां पर अगर आपका चैनल है तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, आपको उसकी पेनल्टी देनी पड़ती है। ये भी पाकिस्तान में होना चाहिए ताकि झूठ जो है उसको कंट्रोल किया जा सके।